طارق صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، اب عمران خان عدالت میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں اور تمام بیماریوں کو ذکر بھی کیا، کل وہ لاہور میں نکلیں گے، آپ کو تو ویسے کافی چکمے دیے ہیں انہوں نے کہ نہیں؟ یو ہیو ٹو ایڈمٹ دس، یہ اتنا مان لے کہ انہوں نے کافی چکمے دیے. دیکھیں پہلے دن جب وزیر آباد کے انسیڈنٹ کے فوری بعد وہ راولپنڈی جلسے کے لیے آئے تھے، اس وقت تو چلیں جو بھی ان کو سپلنٹرز وغیرہ لگے ان کی زخم ابھی تازہ تھے، وہ پھر بھی جلسے میں آئے، انہوں نے تقریر بھی کی، پورا زور بھی لگایا، ٹریول بھی کیا، چاہے بائی ہیلی کاپٹر کیا ہو. دیکھیں یہ ایونچولی نا ایز اے لائر میں آپ کو بتاؤں، عدالت کو اوائڈ کرنا، پروسیس کو نہ چلنے دینا، تاخیری حربے استعمال کرنا، اٹ ہٹس یو ان دا فیس ایٹ دی اینڈ. یہ آپ کو آ کے ہٹ کرتا ہے. آج تو کوئی ہٹ نہیں کیا، آج تو کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل گیا. فرد جرم عائد ہونی ہے نا، آج نہیں ہوگی 13 کو ہو جائے گی، بٹ تاخیری حربے استعمال کرنے سے، تاریخ پہ تاریخ لینے سے آپ نے یہ بات انشور کر لی کہ جب آپ کو سزا دینے کی باری آئے گی، یہ پروسیکیوشن سارا کیس اپنا بلڈ اپ کرے گی کہ جی انہوں نے اتنی تاریخیں لی، یہ جھوٹ بولے، یہ عدالت کو چکمہ دے کے فلاں ریلی میں شرکت کی. پرابلم ایک اور ہے، یہ انتہائی خوف زدہ اور ایک سائیکائٹرک کنڈیشن ہے کہ یہ کلاسٹروفوبک بھی ہیں، یہ تنگ جگہوں سے گھبراتے ہیں، پھر ان کی عادات ایسی ہیں کہ یہ بہت زیادہ دیر جیل میں نہیں گزار سکتے. اب اس دن ایک ایس پی بیچارہ شریف آدمی اسلام آباد کا، وہ گیا تعمیل کرانے نوٹس کی، اس کا ذاتی ایجنڈا تو نہیں تھا نا، اس کو کہا کہ جی عدالتی نوٹس ہے تعمیل کرواؤ، یہ اندر چھپ گئے، انہوں نے وہاں پہ پورا محاذ کھڑا کر دیا. ٹیکٹک ہے نا جی، آپ دیکھیں اس کو کہیں چھپ گئے نہیں چھپ گئے، لیکن ٹیکٹک ہے. آپ کہتے ہیں ان کو چکمہ دے دیا، غچہ دے، جو بھی کر دیں، لیکن ناز صاحبہ would you not agree کہ آپ کو اس کو سلوشن نہیں ہے عمران خان کا؟ وہ جب چاہتے ہیں وہ زمان پارک میں محصور ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں سڑک کے اوپر آتے ہیں، جب چاہتے ہیں عدالت کے اندر آتے ہیں، جب چاہتے ہیں عدالت کے اندر نہیں آتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑی اہم بات آپ نے ابھی کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے اور ماضی قریب میں بھی عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہوا کرتی تھیں جس میں اکثر وہ ذکر کرتے تھے چور چور، مافیا، شرافیہ، اور پھر یہ کہنا کہ طاقتور کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون، اس ملک میں 2 قانون نہیں چل سکتے، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور آج جب خود عدالتوں سے اسکیپ ہو رہے ہیں اور پھر اس پہ ایک شغلیہ تماشا ایک اور انہوں نے یہ لگا کے رکھا ہے جی جیل بھرو تحریک، مطلب ورکرز کے لیے جیل بھرو تحریک اور اپنے لیے جیل بچاؤ تحریک. مطلب کمال. لیکن نہ ورکر نالاں ہوتے ہیں، نہ عدالتیں نالاں ہوتی ہیں، اور نہ آپ بامراد ہوتے ہیں ان کو روکنے میں. میرا یہ مدعا ہے. نہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو چیزیں کر رہے ہیں، عطا نے ابھی پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ طاقت میں ابھی بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اداروں سے، عدالتوں سے، انصاف کے معاملات سے، وہ اپنے آپ کو سب چیزوں سے مبرہ سمجھ رہے ہیں. یہ وہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے اندر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے اور ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ انصاف کے قانون کے دائرہ کار سے باہر رہ کر سب کچھ کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ دیر پا نہیں رہے گا. اسی میں وہ غلطیاں اور وہ مسٹیکس کر رہے ہیں جن مسٹیکس کے میں آڑے ہاتھوں آ کر خود انہی عدالتوں کے جو ہے نظر میں وہ اپنی وقت بھی گرا جو کرنا ہے عدالتوں نے کرنا، مواقع دے رہے. بالکل عدالتوں نے کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. نہیں دیکھیں ہم تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم حکومت ہیں، ہم گورنمنٹ ہیں، ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں. طلعت صاحب ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے تو فائلیں لے کے شہزاد اکبر آ جاتے تھے کہ کل اس کی باری، پرسوں اس کی باری، کل اس کی، اور وہی اسکرپٹ ہوتا تھا پورا کا پورا. ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں، نہ ہم پی ٹی آئی والی غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور عدالتوں سے توقع ہم بھی یہی رکھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. جس طرح دوسروں نے مقدمات کا سامنا کیا، جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، یہ کم سے کم اپنے توشہ خانہ کے اوپر تو آ جائیں. بہت چور چور چلاتے تھے، کم سے کم آ کے ثابت کر لیں کہ جناب انہوں نے توشہ خانہ سے جو معاملات ہیں اس کے اندر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چوری نہیں کی ہے تو اس کا جواب دے دیں. اب پتہ نہیں کیا جواب دیں گے. ذرا کنور صاحب کو بتائیں. کنور صاحب آپ بہت توانائی کے ساتھ الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے لاہور کے پولیس افسر کو ریسٹور کیا ہے اس کے اندر ہمیں بھی پارٹی بنایا جائے کیس میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب آپ کے پاس عہدہ بھی ہے کیئر ٹیکر حکومت کے ساتھ، کیا آپ کے خیال کے مطابق الیکشن کمیشن موجودہ حالات میں لاہور کی اگر ہم مثال دیں اور یہ صاحب وہاں پر موجود رہیں جن کو ریسٹور کیا گیا ہے، فری اینڈ فیئر انتخابات کروا پائے گی، یا اس میں کوئی آپ کو ٹکراؤ لگتا نہیں ہے ان کی موجودگی میں بھی ہو جائیں گے؟ گو ہیڈ.
الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئینی اختیارات بہت زیادہ ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنا چاہیں کہ اچھا پینل بنایا ہوا ہے, ناز بلوچ بھی ہے, طارق صاحب بھی ہے. اس میں سب سے پہلی اہم بات یہ کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو چلنے نہیں دیتی. جب بھی الیکشن کمیشن پاکستان اپنے آئین اور قانون کے مطابق قدم اٹھاتا ہے تو اسی وقت چند گھنٹوں میں ہی الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کردم قرار دے دیے جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اہم مثال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتشار اور سیاسی پارٹیوں کے مابین جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں, وہ مارچ 2022 میں جب پریزیڈنٹ عارف علوی نے ریفرنڈم بھجوایا کہ آرٹیکل 60(31) کے تحت آپ کی جو پارٹی کے جو فلور کراسی کے جو ہے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا, تو وہاں بھی سپریم کورٹ پاکستان کی معزز عدالت, معزز جج احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کا جو فیصلہ آیا وہ آرٹیکل 60(31) کی خلاف ورزی تھا. اس میں جناب آئین سے ماروا نے فیصلہ کیا. 2 ججوں نے یہ کہا کہ آپ نے آئین کی ری رائٹنگ کر دی, 3 ججوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. تو یہ ساری چیزیں ابھی تک وہ جو کیس جو چل رہا تھا آپ کا مارچ 2022 سے لے کر 2023 سے لے کر ابھی تک جو چلتا آ رہا ہے 22 سے لے کر ابھی تک, وہ سارے معاملات جو ہے اسی میں جا رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک محمود ڈوگر صاحب کی جو بات چلی آ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں ایک محمود ڈوگر صاحب ایک پولیس آفیسر ہیں, ان کی ٹرانسفر کی پوسٹنگ کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن کو بلانا طلب کرنا جو ہے وہ بھی ایک ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز 2 ججوں نے کیسے بلا لیا. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا جو سٹیٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے آرٹیکل آئین کی 213 کے تحت. ان کو بلانا, طلب کرنا, پوچھنا, اس کے بعد کو ان کو گھیر کے لے کر اس کے پاس الیکشن کی طرف چلے گئے کہ آپ کے خیال میں ڈوگر صاحب اتنے اہم کیوں ہیں؟ ذرا ہم اس کے لیٹس گو ٹو دی باٹم آف اٹ. آپ کے خیال میں اب جہاں پر آپ موجود ہیں موجودہ عہدے کے ساتھ, میں طارق صاحب سے بھی پوچھوں گا ڈوگر صاحب اتنے اہم کیوں ہو گئے؟ نہیں, اس میں یہ ہوا نا کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈوگر صاحب کا ٹرانسفر ہوا, وہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ آپ نے اتنا اہم کیس کیوں بنایا. اس کا اہم یہ کیس یہ تھا, میں اس کی بیک گراؤنڈ جانتا ہوں سارے معاملات کو, کہ وہ سروس ٹریبونل نے ان کے خلاف جو انہوں نے سروس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں ان کو بلا وجہ چیف الیکشن کمیشن بلا لیا, جس پر کہ جسٹس بندو کھیل نے بڑا شدید اعتراض کیا, جسٹس اطہر اللہ نے بھی بڑا اعتراض کیا, جسٹس منصور شاہ نے بھی کہا کہ جناب الیکشن کمیشن تو فریق ہی نہیں تھا, آپ نے کیوں بلایا. جب بلانے کے بعد پوچھتے ہیں, ٹوسٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ آپ دیں, تو وہ کہتی الیکشن ڈیٹ تو میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. تو پھر وہ ہمیں یہ تفصیل پتہ ہے. میں صرف آپ کا پوائنٹ بھی جانا چاہتا ہوں کہ ڈوگر صاحب آپ کی نظر میں آپ کے موجودہ عہدے کے پیش نظر وہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں اتنے اہم کیسے ہو گئے کہ استارہ بن گئے ہیں کہ ان کو بلکہ معیار بن گئے ہیں جس کے اوپر آپ نے پرکھنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی وقت کیا ہے, معزز جج صاحبان کی ترجیحات کیا ہے, اتنے اہم کیوں ہیں؟ وہ تو آپ کے سوالات کے ساتھ پہلے سے بیٹھے جواب دے دیں گے نا, ہم تو جواب ہی دینا چاہیں گے کہ ایک باقاعدہ طریقے کے تحت. طارق صاحب wants to take this question. Go ahead طارق صاحب, بتائیے. بات بڑی سمپل ہے کہ غلام محمود ڈوگر کو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا, ان سے پرچے بھی کروائے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کروائی, بٹ یہ ایک پورا ایک ریکٹ ہے جس کے اندر پرویز الہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں عمران خان کو کہ میرے ججوں سے تعلقات ہیں ایٹ دا ویری ٹاپ لیول, ٹاپ کے منصفین سے میری ویلنگ ڈیلنگ ہے. میرا سیکٹری محمد خان بھٹی جو ابھی ایران کے بارڈر سے فرار ہوتا ہوا پکڑا گیا ہے, یہ ان سے اس کو ان کے گھروں تک بھی رسائی حاصل ہے, وہ ٹیلی فون پہ بھی گفتگو کرتا ہے. یہ سارا پری پلانڈ تھا کہ ڈوگر کے کیس پہ بلایا جائے گا چیف الیکشن کمشنر کو اور بعد الیکشن کی جائے گی. ڈوگر ایک کرپٹ افسر ہے, 2012 میں اس کی ایک انکوائری ہو چکی, میجر ریٹائر مبشر نے کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کسی اہم پوسٹ پہ نہ لگایا جائے. اب پرویز الہی کو جو آج صدر بھی بنایا گیا ہے وہ کس بات کا صلہ ہے کہ جوڈیشری کی جتنی مینجمنٹ ہے وہ ہائی کورٹ کی ہو یا وہ اس سے بڑے کورٹ کی ہو, وہ پرویز الہی ان کو مینیج کر کے دیتے ہیں اسٹے آرڈرز کے ذریعے, باقی معاملات کے ذریعے. آڈیوز جو آئی ہیں اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ڈوگر کا کیس بھی لگا ہے, اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں. کیا یہ انڈیکیشن کافی نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ڈوگر کے کیس کی چیٹر جو ہے وہ پہلے ہی پرویز الہی صاحب فون پہ کر رہے تھے؟ اب دیکھیے نیٹ ورک, آپ کا نیٹ ورک, یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. اور دیکھیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر ہوئے, کئی دن گزر گئے ہیں. مجھے بتا دیں جن جج صاحب کی پراپرٹی ہے وہ 4 کنال کا پلاٹ جو 40 کروڑ کا انہوں نے لیا ہے 10 کروڑ کا, اور جن سے انہوں نے لیا انہوں نے ایک دن پہلے خریدا لیرنگ کی
کیا وہ آج سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے؟ کیا کسی نے کوئی نوٹس لیا ہے؟ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں پرویز الہی صاحب ویل انٹرنچڈ ہیں، وہ سہولت کاری کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں یہ محمد خان بھٹی کی کرپشن، جس میں کمیشنز ہیں، جس میں ٹھیکوں میں سے پیسے ہیں، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے ہیں۔ 7ویں اسکیل کا ایک کلرک، وہ آپ پڑھیں رائز آف اخلاق، فرام 7th اسکیل ٹو 22nd گریڈ، یہ ٹھگیاں کر کر کے، مال کما کے، ججوں کو بھی اس میں شامل کر کر کے۔ پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹرشپ کے لیے، تھے نا؟ بالکل تھے۔ اس وقت آپ کو ساری چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت میں، اور پرویز الہی صاحب ان کی پارٹی کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے۔ دیکھیں میں تو اس وقت بھی مخالف تھا، مگر پارٹی کے کچھ سینئرز نے یہ طے کیا کہ یہ بہتر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایک کولیشن گورنمنٹ ہو۔ مگر دیکھیں اگر وہ کولیشن گورنمنٹ بن بھی جاتی تو ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، اس طرح ہم ہر چیز فار سیل نہیں لگاتے جس طرح پرویز الہی صاحب نے کس طرح ہر چیز فار سیل لگاتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، آپ نے انڈورس کیا پرویز الہی کو، انہوں نے ان کو اون کیا پرویز الہی کو، تو پرویز الہی صاحب کے تمام معاملات جو ہیں بھٹی صاحب آج کے تھوڑے، میں تو یہ کہوں، آپ تو پنجاب، آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب کب کے ہیں؟ بھٹی صاحب بڑے پرانے ہیں، بٹ میں تو کہوں گا خسکم جہاں پاک، ہم بچ گئے ایک بہت بڑی مصیبت سے، اور وہ ایک غلط سٹیپ تھا، اور میاں نواز شریف نے تب بھی کہا تھا ان کے تحفظات تھے، مگر کیونکہ پوری پارٹی کے سینئرز کا خیال تھا کہ یہ ہو جانا چاہیے وٹ ایور دا ریزن، تو ٹھیک ہے وہ ایک سٹیپ لیا گیا، مگر وہ اللہ کا شکر ہے کہ 24 گھنٹوں میں وہ ریورس ہو گیا، ورنہ شاید یہ سارے جرائم ہماری جھولی میں ڈل جاتے۔ اور یہ جو اتنے انکشافات ہوئے ہیں اور منصفین کا اس نے نام لیا ہے اور اس نیٹ ورک کو اس نے ایکسپوز کیا ہے، تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ یہ الیکشن والی بھی جو سو موٹو لیا گیا، وہ جس بینچ نے پہلے لیا اس نے کس نیت سے لیا اور کیوں لیا۔